दोस्तों कैसरा गिर चुका था मगर रूमियों का गुरूर अभी भी जिंदा था और वो गुरूर आज अमीसा की दीवारों के पीछे आखिरी सांस लेने वाला था। ये वो जंग थी जहां हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार और हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो की हिकमत ने रोमन सल्तनत की कमर तोड़ दी। अमीसा की फसीलें मजबूत थी, इनकी फौज मुसलमानों से कई गुना ज़्यादा थी, मगर ईमान के सामने हर दीवार हर पहाड़ रेत बन जाता है। ये जंग सिर्फ ज़मीन के लिए नहीं थी, ये फैसला था कि शाम पर हुकूमत किसकी होगी, मुसलमानों की या फिर रोमन की। रोमन ने इस जंग में अपना आखिरी लश्कर उतारा और मुसलमानों ने अपना आखिरी वार, बचने का कोई रास्ता नहीं था। अमीसा में जो टूटा वो सिर्फ किला नहीं था, रोमन सल्तनत की शाम में आखिरी उम्मीद था। अगर आप इस जंग की लम्हा ब लम्हा सूरत हाल और इसका तारीखी पस मंज़र जानना चाहते हैं और कैसे मुसलमानों ने इस जंग में फतह हासिल की, तो ये सब इस वीडियो में। दोस्तों कैसरा की फतह के बाद रोमन सल्तनत को ये हकीकत साफ नज़र आ गई कि शाम अब इनके हाथ से फिसलता जा रहा है। दमिश्क, कैसरा, एक एक करके रोमन किले गिरते जा रहे थे, मगर एक शहर ऐसा था जिसे वो अपनी आखिरी मजबूत दीवार अब भी समझते थे, वो था अमीसा का किला। ये शहर शाम के वस्त में वाक़िया था और यही वो दरवाज़ा था जिसके पीछे पूरे रोमन दफा की सांसें बंधी हुई थी। रोमन शहंशाह हरकुल ने हुक्म दिया कि जो कुछ बचा है सब अमीसा में जमा कर दिया जाए। तजर्बाकार सिप्पा, भारी जर्राहें, घोड़े, मंजीके और शहर की मजबूत फसीलें, सब कुछ एक ही मकसद के लिए था, मुसलमानों को यहीं पर रोक दिया जाए। रोमन्स को यकीन था कि अगर अमीसा बच गया तो शाम दोबारा हाथ में आ सकता है। दूसरी तरफ मुसलमानों का लश्कर कैसरा से पेशकदमी करता हुआ अमीसा के करीब अब पहुंच चुका था। सिप्पा सालार हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, मगर जंगी सफबंदी में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की राय मरकज़ी हैसियत रखती थी। खालिद बिन वलीद ने इलाके का बगौर जायज़ा लिया, रास्तों की सूरत हाल देखी, खुले मैदानों का जायज़ा लिया और किले की कमज़ोरियों को देखा और फ़ौज को छोटे छोटे मगर मुनज़्ज़म दस्तों में तकसीम कर दिया। मुसलमानों की तादाद रोमन से कम थी, मगर मुजाहिदीन के दिलों में शिकस्त का तसव्वुर ही नहीं था। हर खैमे में यही बात दोहराई जा रही थी कि ये जंग सिर्फ अमीसा की नहीं बल्कि पूरे शाम के मुस्तकबिल की जंग है। रातों को तलवारें तेज़ की जाती, घोड़ों को तैयार किया जाता और सिपा नमाज और दुआ में मसरूफ़ रहती। फ़िज़ा खुद गवाही दे रही थी, अमीसा में अब या तो रोमन्स ताकत ख़त्म हो जाएगी या तारीख़ का रुख बदल जाएगा। जब अमीसा की फसीलों पर सूरज की पहली किरण पड़ी तो मुसलमानों ने शहर के बुर्जों पर रोमन्स परचम लहराते हुए देखे, मगर नीचे मैदान में मुसलमानों की सफ़ें ऐसी खामोशी से खड़ी थी जैसे तूफ़ान से पहले की खामोशी हो। अब हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घोड़े पर सवार सफ़ों के दरमियान में चलते हुए सिप्पा को आखिरी हदायत दे रहे थे, जबकि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दूर खड़े दुश्मन की सफबंदी को खामोश निगाहों से परख रहे थे। अचानक शहर के दरवाजे खुले, रोमन्स के भारी जर्रा पोश दस्ते मंजीकों और तीरंदाजों की हिफाजत में मैदान जंग में उतर आए। अब इनका इरादा साफ था, मुसलमानों को किले के करीब आने से पहले ही
کچل دیا جائے۔ جیسے ہی مجاہدین کی صفیں رومنز تیر اندازوں کی حدود میں پہنچے، آسمان تیروں سے بھر گیا۔ مسلمانوں نے ڈھالوں کی دیوار بنا لی، تیر ڈھالوں سے ٹکرا کر زمین پر گرنے لگے، مگر ایک لمحے کے لیے بھی مجاہدین کی صفیں نہ ٹوٹی۔ اسی لمحے حضرت خالد بن ولید نے دائیں بازو کو آگے بڑھنے کا اشارہ دیا۔ گھڑ سوار تیزی سے آگے بڑھے اور رومن تیر اندازوں پر جا ٹوٹے۔ اس کے ساتھ ہی اس جنگ کی پہلی جھڑپ ایک دم شدید ہو گئی۔ نیزے ٹکرانے لگے، تلواریں بجنے لگی اور میدان جنگ گرد و غبار سے بھر گیا۔ رومنز کو اپنی تعداد اور ذرہوں پر غرور تھا، مگر مسلمانوں کی رفتار اور ترتیب نے انہیں مکمل حیران کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں رومنز اگلی صفوں سے پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ پسپائی وقتی تھی، مگر اس نے ایک پیغام دیا، یہ جنگ آسان نہیں ہوگی۔ اب مسلمانوں نے دشمن یعنی رومنز کو قلعے کی طرف دھکیل دیا اور یوں امیسا کی جنگ کا پہلا دن ایک زوردار تصادم کے ساتھ شروع ہوا۔ پہلی جھڑپ کے بعد میدان امیسا پر خاموشی چند لمحوں کے لیے چھا گئی، مگر یہ خاموشی صرف فریب تھی۔ اب رومن سپہ سالاروں نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے فوراً اپنی صفیں دوبارہ منظم کی اور اس بار پوری طاقت کے ساتھ پیش قدمی کا فیصلہ کیا۔ بھاری ذرہ پوش دستے ان کے مرکز سے آگے بڑھنے لگے، جبکہ دونوں بازوؤں پر گھڑ سواروں کو تعینات کیا گیا تاکہ مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا تو فوراً حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز میں اعتماد تھا۔ اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مرکز کو مضبوط رکھنے اور کناروں پر لچک دکھانے کا حکم دیا۔ جیسے ہی رومی گھڑ سوار دائیں جانب سے لپکے، مسلمانوں کے دستے ہلکے سے پیچھے ہٹنے لگے۔ رومیوں نے اسے مسلمانوں کی کمزوری سمجھا اور مزید آگے بڑھ گئے، اور یہی وہ لمحہ تھا جس کا انتظار تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کیا اور پس پردہ موجود مسلمان گھڑ سوار گرد اڑاتے ہوئے دشمن کے پہلو پر جا پڑے اور رومنز پر ایک بھاری اور ایک ایسا بھرپور حملہ کیا جس سے میدان جنگ ایک دم الٹ پلٹ ہو گیا۔ رومی صفوں میں انتشار پھیل گیا، مگر وہ مکمل طور پر نہ ٹوٹے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب رومنز نے منجیقوں سے پتھر برسانا شروع کیے، جس سے مسلمانوں پر دباؤ بڑھ گیا۔ کئی مقامات پر لڑائی آمنے سامنے کی تلوار بازی میں بدل گئی، ایک ایسی جنگ میں بدل گئی جہاں ہر قدم پر جان کی بازی لگ رہی تھی۔ اب حضرت ابو عبیدہ خود اگلی صف میں موجود تھے۔ وہ زخمیوں کو ہمت دلاتے، پیچھے ہٹنے والوں کو سنبھالتے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے اور نظم قائم رکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ مسلمانوں کا ضبط اور یکجہتی اس مرحلے میں ان کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ گھنٹوں کی اس شدید کشمکش کے بعد دونوں فوجیں تھکنے لگی۔ رومنز اپنے قلعے کے قریب سمٹ آئے، مگر ان کا اعتماد ٹوٹ چکا تھا۔ مسلمانوں نے میدان چھوڑا نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ دباؤ رومنز پر بڑھاتے جا رہے تھے۔ جنگ کا یہ مرحلہ فیصلہ کن نہیں تھا، مگر اس نے واضح کر دیا تھا کہ اب برتری مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ چکی ہے۔ جنگ اب اس مرحلے میں داخل ہو چکی تھی جہاں طویل اور خون ریز جھڑپوں کے بعد رومن لشکر کی تھکن اب صاف نظر آنے لگی تھی۔ ان کی ذرہیں ان کے لیے بوجھ بن چکی تھی، ان کے گھوڑے ہانپ رہے تھے اور سپاہیوں کے چہروں پر وہ اعتماد باقی نہ رہا تھا جو جنگ کے آغاز میں ان کے چہروں پر تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کی صفیں اگرچہ تھکی ہوئی تھی، مگر ان کے حوصلے مضبوط اور نظریں مقصد پر جمی ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حکمت عملی سے اس ساری صورتحال کو پہچان لیا۔ اب انہوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ اب ان پر دباؤ کو مزید بڑھایا جائے اور دشمن کو قلعے کے اندر سمٹنے پر مجبور کیا جائے۔ اب حضرت ابو عبیدہ نے
انہیں فوراً اجازت دے دی، مگر ساتھ ہی سختی سے حکم دیا کہ صفیں نہ ٹوٹنے پائیں اور کوئی غیر ضروری تعاقب نہ ہو۔ اب مسلمانوں نے یک بارگی پیش قدمی شروع کی۔ دائیں اور بائیں بازو سے گھڑ سواروں نے تیز حملے کیے، جبکہ مرکز نے آہستہ مگر مضبوط قدموں سے آگے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ رومن سپاہ مسلمانوں کے اس حملے اور دباؤ کو برداشت نہ کر سکی۔ ان کے دستے ٹوٹنے لگے اور وہ قلعے کے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے۔ اسی دوران مسلمانوں نے شہر کے ارد گرد مکمل محاصرہ کر دیا۔ سمندری کمک یعنی مدد نہ ہونے اور اندرونی راستے بند ہونے کے باعث رومن سپہ سالاروں کو اندازہ ہو گیا کہ اب لڑائی جاری رکھنا بے معنی ہے۔ کئی رومن سرداروں نے صلح کی بات چھیڑ دی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حالات کو دیکھ کر ان کو امان کی پیشکش کی کہ جو ہتھیار ڈال دے اس کی جان محفوظ ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی شہر کے دروازے کھل گئے۔ رومن فوج نے تلواریں زمین پر رکھ دیں اور شہر بغیر مزید خون ریزی کے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ امیسا کی فتح نے شام میں رومی اقتدار کا خاتمہ تقریباً یقینی بنا دیا۔ دوستو، یہ صرف ایک قلعے کی فتح نہیں تھی بلکہ رومن سلطنت کے حوصلے کی شکست تھی۔ مسلمانوں نے ثابت کر دیا کہ نظم، صبر اور حکمت عملی طاقت سے کہیں زیادہ اثر رکھتی ہے۔ یوں امیسا کا باب بند ہوا اور شام کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ تو دوستو، یہ تھی فتح امیسا کی تاریخ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ میں اپنی فیڈ بیک دیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ان ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔